لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں نماز قائم کرنے کی فضیلت بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اب وہ نماز چاہے فرائض میں سے ہو یا نوافل ہوں، سب کے فضائل کے بارے میں مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امید ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ دے اور ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نماز پڑھنا، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اس کو اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز ہمیں مسجد میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بارے میں ہیں، البتہ جو نوافل ہیں ان کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں مسجد میں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، کہ ہر ایک کی نماز جو وہ اکیلے پڑھتا ہے اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھتا ہے اکیلے، تو اس کا جماعت کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو اکیلے سے 25 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک بہترین طریقے سے، پوری مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے اور مسجد آتا ہے، اور مسجد آنے میں اس کی نیت صرف نماز پڑھنا ہے، تو وہ جتنے قدم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، وَحَتَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، اور اس کے ایک ایک گناہ ایک ایک قدم پر معاف کرتا ہے، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، تو جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں رہتا ہے، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، تو ملائکہ اس پر، فرشتے اس پر اس کے مغفرت کی، اس کے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، جب تک وہ مسجد میں اس مجلس میں رہتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اگر مجلس میں ویسا بیٹھا ہے تب بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اغفر لہ، اللہم ارحمہ ما لم یحدث فی، اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ وہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ محدث نہ ہو جائے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 گنا درجہ بلند ہے، 27 گنا اس کا درجہ بلند ہے، یعنی 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی جماعت میں نماز پڑھے گا تو اس کو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کس طرح جائیں؟ تو جیسا کہ کہا گیا ہے، وقار اور بالکل باوقار طریقے سے، بالکل سکون سے جائیں، اور اس کی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو جو ہے تم لوگ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تم اس حالت میں آؤ کہ تمہارے چلنے میں طمانینت ہو، اطمینان ہو، سکون ہو۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پا جاؤ اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، کیونکہ جو آدمی نماز کی نیت سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اگرچہ نماز میں نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور آسمان میں ملائکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، فوافقت احداہما الاخری، تو اگر دونوں ایک ہی وقت میں آمین کہتے ہیں، دونوں آپس میں موافقت ہو جاتی ہے دونوں آمین کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسے آمین کہنے والے شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ نمازوں کو اس کے اوقات سے پیچھے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں مبتدعہ کرتے ہیں، بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ ظہر کو بہت دیر میں پڑھتے ہیں، عصر کو بہت دیر میں پڑھتے ہیں، مغرب کو بہت دیر میں پڑھتے ہیں، اور عشاء کو جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال تو جو لوگ اس کے ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے نماز کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانے کہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن جو نماز اس کے وقت پر پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اور حدیث اس طرح ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قال ثم ایو، تو کہا اس کے بعد کون سی؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایو، کہا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو اس کے بعد بہت محبوب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم فجر اور عصر کی نماز بہت چھوڑتے ہیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اس کو بردین کہتے ہیں عربی میں، جیسا کہ حدیث میں ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے بردین کو پڑھا یعنی فجر کو اور عصر کو پڑھا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر جماعت میں پڑھی جاتی ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا، یعنی آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا کہ اس نے پوری رات نمازیں پڑھی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد میں مجلس ختم ہوتی ہے تو وقت تھوڑا رہ جاتا ہے تو ہم نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتے ہیں،
تو اس انتظار کی، نماز کے انتظار کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات بلند کرتا ہے، تمہارے رتبے بلند کرتا ہے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہیت میں بھی پورا وضو کرنا، یعنی مثلا ٹھنڈی میں اور کسی وجہ سے، وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور بہت زیادہ مسجدوں کی طرف جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی مسلم نے روایت کیا۔ تو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد مصلی میں بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے۔ سماک بن حرب روایت کرتے ہیں کہ قلت لجابر بن سمرہ، میں نے جابر بن سمرہ سے کہا اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے؟ قال نعم کثیرا، کہا ہاں میں ان کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کان لا یقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح او الغداة حتى تطلع الشمس، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تو جب سورج نکل جاتا تھا، قام، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کے نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نوافل جو سنن راتبہ ہیں، نوافل کی دو قسمیں ہیں، ایک سنن راتبہ، ایک سنن غیر راتبہ، یعنی سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ کوئی بھی مسلم بندہ اللہ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت اگر نفلی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو سنت موقدہ ہیں 12 رکعت، اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تہجد پڑھنا چاہیے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور جس کو رمضان میں لوگ بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ راتوں کی نماز ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم رات میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہر رات سمائے دنیا پر اترتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے، یعنی رات کو اگر 3 بھاگ میں بانٹ دو تو جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ وہ یقول، اور کہتا ہے من یدعونی استجیب لہ، کون مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ میں اس کے دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ،
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ انہوں نے فرمایا کہ رات کے اندر ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا چھڑ ہے، ایک ایسا وقت ہے جس وقت اگر کوئی مسلم آدمی اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اور یہ ہر رات ایسی ساعت آتی ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سجدوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور سجدوں کے اندر دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا تو میں ان کی حاجت کی چیز اور وضو کے کچھ جو حاجت کی چیز تھی اور وضو کا جو پانی تھا وہ لے کر کے آیا، فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا سل، مانگو، فقلت اسألک مرافقتک، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت کے اندر۔ قال او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ قلت هو ذاک، تو میں نے کہا نہیں مجھے وہی چاہیے۔ قال فعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو کہا اگر تم کو میری مرافقت چاہیے جنت کے اندر تو تم یہ پانے کے لیے بہت زیادہ سجدہ کیا کرو، اور اس سجدے کے ذریعے تم میری مرافقت پا سکتے ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم بہت زیادہ سجدہ کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، کیونکہ تم اللہ کے لیے کوئی بھی سجدہ کرتے ہو تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجے کو بلند کرتا ہے، وحط عنک بہا خطیہ، اور اس کے ذریعے، اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخشتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کی۔ اسی طریقے سے جو عام نفلی نمازیں ہیں اس کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تم کو اپنے گھروں میں نماز قائم کرنا چاہیے، فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں وہ نماز بندہ گھر میں پڑھے اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نوافل جتنے بھی ہیں، چاہے سنن راتبہ ہو چاہے غیر راتبہ ہو، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، سب کو گھر میں پڑھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فرائض اور نوافل اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی تو اس سے میں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرے تقرب کو حاصل کرتا ہے ان میں سب سے بہتر وہی چیز ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، اور لگاتار بندہ نوافل کے ذریعے، نفلی نمازوں کے ذریعے، نفلی زکوٰۃ کے ذریعے اور دیگر نفلی چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
تو میں اس کے کان سے سنتا ہوں، بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں دیکھتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہ، اور میں پکڑتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور جس پاؤں سے وہ چلتا ہے اس کے ذریعے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دوں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی کے خلاف مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فریضے کو بھی قائم کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کو محبوب کر لیتا ہے اور اس کی مدد غیبی طریقے سے کرتا ہے، اور اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہاں تک کہ موت کو آدمی ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی بھی کسی طرح سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، موت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی جو ہے مطلب کسی بھی طرح سے اس کی ذلت و رسوائی ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور تمام سننے والوں کو یہ توفیق دے کہ ہم نمازیں قائم کریں اور فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور اس کے بعد اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔